الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ احباب ذی وقار، آج ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں خالق ارض و سماوات نے طلاق کے احکام بیان فرمائے۔ ارشاد فرمایا الطلاق مرتان، دو بار طلاق دینے کے بعد۔ الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے، مطلب یہ کہ دو بار طلاق دینے کے بعد فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، دستور کے مطابق روک لینا ہے یا اس کو حسن سلوک کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ شریعت مطہرہ کا یہاں پہ بیان ہوا۔ عام طور پر مرد کو چونکہ 3 طلاقوں کا حق حاصل ہے، اگر وہ 1 طلاق دے دے اسے دوبارہ رجوع کا حق حاصل ہے، 2 طلاقیں دے دے دوبارہ رجوع کا حق حاصل ہے، لیکن جب 3 دے دے تو اس کے بعد دوبارہ رجوع نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ جل شانہ نے یہاں پہ ایسی ہی کنڈیشن کو بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا طلاق 2 بار ہے، یعنی 2 بار اگر طلاق دی ہے تو اس کے بعد گنجائش موجود ہے۔ امساکم بمعروف او تسریح بإحسان، اگر رجوع کرنا چاہتا ہے اچھے طریقے کے ساتھ دستور کے مطابق بیوی کو بسانا چاہتا ہے تو رجوع کر لے، او تسریح بإحسان، اور اگر نہیں بسانا چاہتا تو احسان کے ساتھ اسے چھوڑ دے۔ ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، اور تمہارے لیے اس مہر یا وہ چیز جو عورت کو ہبہ کر دی گئی اس میں سے کچھ بھی لینا جائز نہیں ہے۔ مما آتیتموہن، جو تم اسے ادا کر چکے ہو، یعنی جب شوہر نے خود طلاق دی ہے، عورت مدخول بہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ تمام حق مہر کی مالک بن چکی ہے۔ اب شوہر اگر طلاق دینا چاہتا ہے، اس نے 2 طلاقیں دے دی ہیں، 2 طلاقیں دینے کے بعد شریعت نے اسے یہ تو اختیار دیا کہ اگر دستور کے مطابق حسن سلوک کے ساتھ بیوی کو بسانا چاہتا ہے تو دونوں سلوک کر لیں، رجوع کر لیں، دوبارہ اپنی زندگی گزاریں، لیکن یہ مسئلہ ذہن میں رہے گا کہ جتنی دے چکا ہے وہ برقرار رہیں گی۔ اگرچہ رجوع کرنے کی اجازت ہے، دوبارہ اکٹھے رہنے کی اجازت ہے، لیکن جتنی طلاقیں زبان سے ادا کر چکا ہے وہ برقرار رہیں گی، وہ اس کی 3 طلاقوں میں شمار ہوتی رہیں گی۔ تو اگر 1 دی ہے تو 1 برقرار رہے گی، 2 دی ہیں تو 2 برقرار رہیں گی۔ تو یہاں پہ 2 تک کا تذکرہ کیا کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دے دیں، اب وہ اگر احسان کے ساتھ اسے بالکل چھوڑ دینا چاہتا ہے تو چھوڑ دے، لیکن اگر دستور کے مطابق حسن سلوک کے ساتھ اسے رکھنا چاہتا ہے تو شریعت نے اسے اجازت دی ہے۔ لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بندہ کہے کہ
جو حق مہر دیا ہے وہ مجھے واپس دے دیا جائے جی، جو اسے زیور ڈالا ہے وہ مجھے واپس کریں جی، جو موبائل لے کے دیا ہے وہ واپس کریں، نہیں، شریعت مطہرہ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، جو کچھ تم اسے دے چکے ہو، ہبہ کر چکے ہو یا مہر کے طور پہ دے چکے ہو، اب تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے، اچھا نہیں ہے کہ تم اس سے واپس مطالبہ کرو، اس سے واپس لے لو۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ کسی کو ہبہ کر کے، کسی کو ہدیہ کر کے پھر اس سے واپس لے لیتا ہے، فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے کتا قے کر کے اسے دوبارہ چاٹ لے، یعنی اس قدر شریعت میں اسے ناپسند کیا گیا کہ اگر بندے نے کوئی ہبہ عورت کو کر دیا ہے، کوئی تحفہ دے دیا ہے، تو ایسی صورت میں جب وہ خود طلاق دے رہا ہے تو اسے واپسی کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن آگے اس میں تھوڑی سی گنجائش بھی دی، ارشاد فرمایا اِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، مگر جب دونوں فریقوں کو یہ خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ اگر اس طرح کی کنڈیشن ہے، وہ چیز اس طرح کی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ خدشہ ہو کہ دوبارہ اللہ کی حدوں کی پامالی ہو جائے گی، ایک دوسرے پہ احسان جتلاتے رہیں گے، اس طرح طنز و تشریح کرتے رہیں گے، تو ایسی صورت میں اگر وہ واپس لے لیتا ہے تو اس میں زیادہ قباحت نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے کہ جو دے دیا سو دے دیا، اب اس سے واپسی کا مطالبہ نہ کرے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، سو اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تو عورت جو فدیہ کے طور پر شوہر کو دے دے تو اس میں بھی کچھ حرج نہیں ہے۔ یہاں پہ گویا کہ اللہ جل شانہ نے خلا کا مسئلہ بیان فرما دیا۔ پہلے تو یہ تھا کہ شوہر خود طلاق دینا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے جو حق مہر دے چکا ہے یا جو ہدیہ کے طور پہ عورت کو کوئی چیز دے چکا ہے، اس کی واپسی کا مطالبہ کرنا اس کے لیے اچھا نہیں ہے، اخلاقیات سے گرا ہوا درجہ ہے اگر وہ واپسی کا مطالبہ کرے گا۔ اب یہاں پہ دوسری صورت یہ بیان کی کہ اگر شوہر طلاق دینا نہیں چاہتا، دیتا نہیں ہے، لیکن بیوی اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی کسی وجہ سے، اسے خطرہ ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ رہتی ہوں تو کما حقہ شریعت کی حدود کا لحاظ نہیں رکھ سکوں گی، تو ایسی صورت میں شریعت نے عورت کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ خلا کا مطالبہ کر لے۔ خلا میں یہ ہوتا ہے کہ عورت کو کسی نہ کسی بدلے کے ساتھ طلاق لینا ہوتی ہے، اس کی کئی صورتیں بن سکتی ہیں، وہ چاہے تو عورت شوہر کو اس کا حق مہر واپس دے دے، یا عورت نے جو اسے کوئی تحائف دیے ہیں، ہدیے دیے ہیں، وہ اسے واپس دے دے کہ یہ تم مجھ سے واپس لے لو لیکن مجھے خلا دے دو، مجھے چھوڑ دو۔ تو اس کی حد تک شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر شوہر خود طلاق دیتا ہے پھر اس کے لیے کسی بھی چیز کی واپسی کا مطالبہ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ لیکن اگر عورت طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، عورت خلا کا مطالبہ کرتی ہے، تو ایسی صورت میں عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ طلاق کے بدلے میں کچھ فدیہ ادا کرے، چاہے تو اپنا حق مہر واپس دے دے، چاہے تو جو زیور وغیرہ ڈالا ہے وہ واپس دے دے۔ اگر کچھ بھی نہیں دیا گیا تو وہ عورت اپنی طرف سے کچھ مال شوہر کو دے کر اس کے بدلے میں اس سے خلا لے لے، تو اس کی شریعت مطہرہ میں اجازت دی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو بندہ بھی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا اس کے بارے میں فرمایا کہ وہی لوگ ظالم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حدیں کیا ہیں
کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا بندہ وہی کرے، جن کاموں سے اللہ نے منع کر دیا ان کاموں سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا۔ تو جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں کے در پہ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑنا ہے، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو کراس کرنا ہے۔ اور جو بندہ بھی اللہ کی حدود کو توڑے گا اس کے بارے میں فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی لوگ ظالم ہیں۔ تو احباب دی وقار یہاں پہ دو چیزیں آ گئیں، ایک طلاق کا تذکرہ آ گیا اور ایک خلا کا تذکرہ آ گیا۔ تو طلاق کی فقہاء کرام نے عام طور پہ 3 قسمیں بیان کی ہیں، ایک کو طلاق احسن کہا گیا، ایک کو طلاق سنت کہا گیا اور ایک کو طلاق بدعت کہا گیا۔ طلاق احسن سب سے اچھی طلاق ہے، وہ یہ کہ بندہ عورت کو ایسے طہر میں ایک طلاق دے دے جس میں عورت کے ساتھ جماع نہیں کیا تھا، اس کے بعد اس کو عدت گزرنے تک چھوڑ دے، اس کے ساتھ رجوع نہ کرے۔ جیسے ہی عدت ختم ہوگی عورت بائنہ ہو جائے گی، وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، شوہر جہاں چاہے نکاح کر سکتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب پوری زندگی کے لیے شوہر کو ابھی چونکہ 2 طلاقوں کا حق حاصل تھا، اس لیے وہ دوبارہ اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ دوسری صورت ہے طلاق سنت کی۔ طلاق سنت یہ ہے کہ بندہ عورت کو ایسے طہر میں ایک طلاق دے جس میں اس نے جماع نہیں کیا تھا، پھر عورت کو چھوڑ دے، اس کے ساتھ رجوع نہ کرے۔ جب اگلا طہر آ جائے تو اگلے طہر میں دوسری طلاق دے دے، جب دوسری دے چکا ہے پھر چھوڑ دے، پھر جب تیسرا طہر آیا تو تیسرے طہر میں بھی بغیر جماع کیے عورت کو تیسری طلاق دے دے۔ اس میں بھی بندے کا فائدہ ہوتا ہے۔ عام طور پہ معاشرے میں یہی دیکھنے میں آیا کہ غصے میں آ کر جذبات میں آ کے بندہ فیصلہ تو کر لیتا ہے، فوراً 3 طلاقیں دے دیتا ہے، لیکن ایک دن کے بعد ہی یا چند گھنٹوں کے بعد ہی دوبارہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چند گھنٹوں کے بعد نہ ہو تو کم از کم 4-5 دن، ہفتہ 10 دن کے اندر احساس ہو ہی جاتا ہے۔ تو اس لیے شریعت نے سنت طلاق کو بھی پسند کیا کہ اس میں بھی بندے کے لیے گنجائش موجود ہے کہ بندے نے ایک طلاق دے کے عورت کو چھوڑ دیا ہے، اب اگلا طہر آنے تک پورا مہینہ لگ جائے گا، تو پورے مہینے میں عورت کو بھی سینکڑوں بار اپنے اس معاملے پہ غور و فکر کرنے کا موقع مل جائے گا اور شوہر کو بھی سینکڑوں بار اس کے بارے میں غور و فکر کا موقع مل جائے گا۔ اب اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے بلک رہے ہیں، ہمارے معاملات خراب ہو رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں، ایک طلاق ہی اس نے دی ہے، وہ دوبارہ رجوع کر لے۔ لیکن اگر 1 مہینے تک کوئی صلح صفائی والی بات نہیں آتی، کوئی کسی کو احساس نہیں ہوتا، تو شریعت نے اجازت دی دوسرے طہر میں دوسری دے دے، پھر اسے 1 مہینے کا اور ٹائم مل گیا، پھر اگر رجوع کر لے اچھی بات ہے، نہیں کر سکتا تو پھر تیسرے طہر میں تیسری طلاق دے گا۔ اس صورت میں پھر جیسے ہی تیسری طلاق دے دے گا تو عورت کی عدت تو پہلے سے شروع ہو چکی ہے، اب عورت کے لیے فائدہ یہ ہوگا کہ تھوڑے ہی دنوں کے اندر اس کی عدت ختم ہو جائے گی، وہ دوبارہ کسی اور جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ اور عورت کو، شوہر کو یہ فائدہ تھا کہ اسے 2 مہینے تک سوچ و بچار کا موقع مل گیا۔ اگر صلح کی گنجائش نکل سکتی تھی تو بندہ صلح کر لیتا۔ عام طور پہ اس صورت میں بھی بندے کو شرمندگی نہیں ہوتی۔ اور تیسری طلاق ہے جسے طلاق بدعت کہا گیا، اس کی 3 صورتیں فقہا نے بیان کی۔ ایک صورت یہ بیان کی کہ عورت کو حیض کے ایام میں طلاق دے، یہ بھی طلاق بدعت ہے۔ دوسری صورت یہ بیان کی کہ طلاق دی طہر میں ہے لیکن ایسے طہر میں طلاق دی جس میں جماع کر چکا ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ اور تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دے دیں، یہ بھی بدعت ہے۔ یہ جو طلاق بدعت ہے اس سے بندہ گناہگار ہوتا ہے،
پہلے والی جو 2 طلاقیں ہیں اس پہ بندے پر کسی قسم کا گناہ لازم نہیں آتا، اور یہ جو طلاق بدعت ہے بالخصوص جب تینوں اکٹھی طلاقیں دے لیں تو اس میں بندے کو نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر اگلے دن دوبارہ احساس ہو گیا، ندامت ہو گئی، ذہن میں یہ خیال آیا کہ میرا فیصلہ غلط تھا، تو اب اس کے لیے کوئی آپشن ہی موجود نہیں ہے۔ پھر آ کے لوگ سوال کرتے ہیں جی کوئی آسانی پیدا کریں، دین میں مشکل تو ہے نہیں، دین کے اندر تو آسانی ہے، کوئی راہ نکالیں، ہمارے تو بچے رل جائیں گے۔ تو ایسی صورت میں پھر کوئی گنجائش نہیں نکلتی، دین کے اندر جو آسانی تھی بندہ وہ ویسے ہی کراس کر چکا ہے، دین نے تو سوچنے بچار کرنے کا موقع دیا تھا لیکن بندے نے اسے ویسے ہی ضائع کر دیا۔ اب اس میں دین کا اور شریعت کا کوئی قصور نہیں ہے، بندے کا اپنا قصور ہے کہ اس نے شرعی احکامات کو سمجھا نہیں، قرآن و سنت کے مطابق اس نے فیصلہ کیا نہیں۔ اب دونوں فریقوں کو بعد میں ساری زندگی کے لیے شرمندگی ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا